बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से आरिफ महमूद कसाना का सलाम कबूल कीजिए। हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों और तबसरों का सिलसिला स्वीडन की डायरी में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले दुनिया भर की तरह स्वीडन में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से परेशानी जारी है और इनके केसेस में इजाफा होने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी इक़दामात किए जा रहे हैं और लोगों को बार बार मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो समाजी फासला और दूसरी एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखें। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम और इसके साथ दूसरे शहर उपसाला में इस तरह के केसेस जो हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और स्वीडन की जो 21 रीजन्स या काउंटीज़ हैं उनमें से 17 काउंटीज़ ऐसी हैं कि जिनमें जो मुकामी आमदोरफ्त के ज़राए हैं उनमें लोगों की जब भीड़ होती है तो उससे ज़्यादा खदशात पैदा हो रहे हैं कि ये कोरोना वायरस के केसेस में इजाफ़ा होगा। तो इसलिए हुकूमत ने उन्हें मज़ीद हदायत पे अमल करने की तवज्जो दिलाई है और यहाँ पे 50 लोगों के इज्तिमात अमूमी तौर पे हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है, जिसमें जो क्लब्स हैं दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन खेलों के मैदान और दूसरे जो समाजी तकरीबात हैं उनमें अब ये तादाद 300 तक कर दी गई है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि बाहमी फ़ासला 1 मीटर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठ सकते हैं। और इसके साथ ही जो 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग थे उनके लिए भी एहतियाती तदाबीर वही रखी गई हैं जो आम लोगों के लिए हैं। तो कोविड-19 की वजह से जो दूसरी लहर है इसमें जो केसेस में तो इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन जाँ भाग होने वाले अफराद खुशकिस्मती से उस तरह से ज़्यादा नहीं है जैसे कि पहली लहर के मौके में थे और इसमें ज़्यादा नौजवान या कम उम्र रसीदा लोग जो हैं वो मुब्तला हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो उनको बरूए कार लाते हुए वो जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं और शरह मवाद में जो है वो कमी है। तो कोरोना की जो सिचुएशन है उसकी वजह से जो बड़े अस्पताल हैं उनमें जो होने वाले ऑपरेशंस हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक जो है वो मुलतवी रखना पड़ा है और रोज़गार और दूसरी जो सन्नतें हैं उन पर भी इसके मनफी असरात जारी हैं और जो लोग घर से काम कर सकते थे उनको कहा गया कि वो इस सिलसिले को जारी रखें। वैक्सीन के हवाले से दुनिया भर की तरह स्वीडन में भी तहकीक जारी है और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने कुछ मराहल कामयाबी से तय कर ली हैं, लेकिन स्वीडन के जो कौमी माहिर हैं वैक्सीन के हवाले से उनका कहना ये है कि अगले साल माह गर्मा है उससे कबल शायद वैक्सीन दस्तयाब नहीं हो सकेगी। तो अभी भी इसमें तकरीबन 6, 7, 8 महीने का वक्त जो है वो दरकार होगा जब ये वैक्सीन जो है आम लोगों के लिए मुहैया हो सकेगी। और दूसरा उस वैक्सीन की जो अफादियत है उस पर भी बहुत से जो है वो सवालिया निशान है कि वो किस हद तक जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त देती है और वैक्सीन से किस हद तक हिफाजत हो सकेगी। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी है और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से पेशरफ्त हो सकेगी। स्वीडन में सियासी जमातें जो हैं वो आपस में इस हवाले से भी बहस कर रही हैं कि मुल्क में जराइम, बेरोज़गारी, सियासी पनाह और इमिग्रेशन के हवाले से गुफ्तगू जारी है और जब से ये पार्लिमान का नया साल शुरू हुआ है उसमें इस हवाले से और जो मुलाजमतों के जो कवानीन हैं उनमें तब्दीलियों के हवाले से काफ़ी बहस जारी है। इन्हीं में एक जमात स्वीडिश जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी KDP उसने ये तजवीज़ पेश की है कि स्कूलों में जो मादरी ज़बान है उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में बहुत छोटी जमात है और हो सकता है अगले इंतखाबात में वो 4-4.5% तक अगर वोट ना ले तो हो सकता है वो पार्लियामेंट में उसका वजूद ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी तजवीज़ जो है उस पर ज़ाहिर बहस शुरू हो जाती है और जो हुकूमती इदारा स्कूल का है उसके जो सरबराह उन्होंने कहा है कि मादरी ज़बान जो है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और जिन बच्चों की मादरी ज़बान अच्छी होती है उनकी स्वीडिश ज़बान भी ज़्यादा बेहतर होती है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अपना इल्म और अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। स्वीडन में जहाँ बच्चे स्कूलों में बाकी उलूम सीखते हैं वहाँ पे उनको मादरी ज़बान
سیکھنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، جو ہے وہ استاد اس حوالے سے رکھے ہوئے ہیں، اور اسکول اور کالج میں بھی بچے اپنی مادری زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اردو سیکھنے کے مواقع یہاں پہ موجود ہیں، اور بچوں کا جو اسکول اور کالج کا جو آخری سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس میں اس کے وہ مارکس جو ہیں وہ بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے سیاسی پناہ کے حوالے سے جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جن کا سیاسی پناہ کا جو کیس ہے وہ ختم ہو جائے، ان لوگوں کو ٹیگ لگا دینی چاہیے، تاکہ حکومت کو علم ہو کہ یہ لوگ ہیں جن کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، یہ کہاں پہ ہیں، اور ان کو اگر کنٹرول کرنا یا اگر ان کو ملک بدر کرنا پڑے تو ان کے لیے آسانی رہے۔ لیکن حکومتی جماعتوں نے تو اس کی ابھی تائید نہیں کی۔ حکومت میں شامل سوشل ڈیموکریٹ اور گرین پارٹی، انہوں نے جو نوجوان دیگر ممالک سے یہاں سویڈن میں رہنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ آسانی پیدا کرنے کا عندیہ دیا ہے، تاکہ وہ اس سوسائٹی کا حصہ بن سکے اور ان کو جو ہے وہ آسانی سے ویزا وغیرہ مل سکے۔ لیکن جو ماڈریٹ پارٹی ہے اور دوسری جماعتیں ہیں وہ اس کی حامی نہیں ہیں، اور ان جماعتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ جرائم میں ملوث ہوں ان کو سویڈن سے بدر کر دیا جائے، اگرچہ انہوں نے سویڈش جو ہے وہ شہریت حاصل کی ہو تو ان کے آبائی ممالک میں بھیج دیا جائے۔ تو اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ سویڈش پارلیمنٹ میں زیر بحث ہیں، اور انہی تجاویز کو مستقبل میں جو ہے وہ قانون سازی کی طرف بھی راغب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سویڈش پارلیمنٹ میں کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اکثریتی جماعت نہیں ہے، بلکہ جو اس وقت حکومت سوشل ڈیموکریٹ اور گرین پارٹی کے یہ بھی اقلیتی اتحاد ہے، ان کو بھی 50% جو ہے نشستیں حاصل نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ قانون سازی کرنا خاصا مشکل ہے، اور بجٹ پاس کرانا بھی حکومت کے لیے بھی مشکل ہے۔ اس کو لازمی حزب اختلاف کی تجاویز جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ سویڈن میں 5G جو نیٹ ورک ہے اس کے لیے سویڈش حکومت نے 2 چین کی کمپنیوں کو بولی دینے سے روک دیا ہے، جس پہ سویڈن کی اس اقدام پہ، اس قدم پہ سویڈن میں جو چین کا سفارت خانہ ہے اور چین کی وزارت خارجہ اس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری ان کمپنیوں کو جو ہے وہ 5G نیٹ ورک ہے اس کی بولی دینے سے روکنا، چین اس کو ایک سخت رد عمل کے طور پہ دیکھتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ مستقبل میں سویڈن کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن سویڈن کا یہ کہنا ہے کہ اگر 5G نیٹ ورک ہے اس سے ہماری سلامتی اور سیکیورٹی اور دوسری چیزیں بھی وابستہ ہیں، تو اس لیے سویڈن نے مناسب سمجھا کہ 2 چینی کمپنیاں جو کہ اس کی بولی میں شریک ہونا چاہ رہی تھی اور اس نیٹ ورک کو اپنے خریدنا چاہ رہی تھی، انہوں نے اس کو روک دیا ہے۔ تو اس پہ چین اور سویڈن کے درمیان تجارتی تعلقات بھی بہت گہرے ہیں، اور بہت سی جو سویڈش کمپنیاں ہیں وہ چین کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تجارت کر رہی ہیں، وہاں بہت سے تعمیراتی شعبے میں ان کو جو ہے وہ منصوبے ملے ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ مستقبل میں اس کو سفارتی سطح پہ اس تناؤ کو ختم کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ ونٹر ٹائم یعنی سردیوں کا وقت کل اتوار 25 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، اور اس لیے آج رات ہفتے اور اتوار کی رات 3 بجے آپ کو اپنی گھڑیوں کی سوئیاں جو ہیں وہ 1 گھنٹہ پیچھے کرنا ہوں گی، اور یہ ونٹر ٹائم جو ہے یہ مارچ تک جاری رہے گا، اور مارچ کے آخری ہفتے میں جا کے پھر دوبارہ ہم سمر ٹائم شروع کریں گے۔ یورپی یونین نے اگرچہ یہ تجویز پیش کی ہے کہ یہ وقت کی تبدیلی نہ کی جائے، اور ایک دفعہ اگر آپ ونٹر ٹائم کر لیں تو اسی ٹائم کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، لیکن سویڈن نے اس والے سے ابھی فیصلہ نہیں کیا، ابھی آراء موجود ہیں، لیکن یہی ہے کہ امکان یہی ہے کہ اگلے سال مارچ میں ہم دوبارہ جو ہے وہ سمر ٹائم کریں گے۔ تو بعض لوگوں کے لیے یہ یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ سمر اور ونٹر ٹائم کب شروع ہوتا ہے، اور زیادہ یہ کہ کیا گھڑی کو 1 گھنٹہ آگے کرنا ہے یا پیچھے کرنا ہے۔ تو اس کا بہت ہی آسان حل یا ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ مارچ کے آخری ہفتے میں ہفتے اور اتوار کی رات کو جو ہے وہ سمر ٹائم شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح اکتوبر کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے ویکینڈ
اس میں سیچرڈے اور سنڈے کی نائٹ یعنی ہفتے اور اتوار کی رات کو جو ہے وہ گھڑیاں ہم تبدیل کرتے ہیں ونٹر ٹائم کے لیے. تو ایک تو یہ دو جو مواقع ہیں وہ بڑی آسانی سے یاد رکھے جا سکتے ہیں کہ اکتوبر کا آخری ہفتہ اور مارچ کا آخری ہفتہ. اب اکتوبر میں جو آج رات کو ہفتے اور اتوار کی رات کو ہم نے گھڑیوں کی سوئیاں جو ہیں وہ 1 گھنٹہ ہم نے پیچھے کرنی ہیں. تو اس طرح سے ہمیں 1 گھنٹہ کم سونے کو ملے گا اور پاکستان کے ساتھ ہمارا وقت کا جو فرق ہے وہ اب 4 گھنٹے ہو جائے گا. اب پیچھے جو کرنے کا پروسیس ہے آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں عموماً ہم اپنا فرنیچر گھر کے لان میں رکھتے ہیں, ہم چیزیں باہر رکھتے ہیں, ہم باہر گھومتے پھرتے ہیں. تو چونکہ سردی ہو جاتی ہے تو سردی کی وجہ سے ان چیزوں کو ہمیں واپس گھر کے اندر رکھنا ہوتا ہے. ہماری باہر کی سرگرمیاں جو ہے وہ سمٹ کے گھر کے اندر واپس آ رہی ہیں. تو چونکہ وہ چیزیں واپس آ رہی ہیں تو اس لیے آپ گھڑی کو 1 گھنٹہ پیچھے کر دیں. اور جب مارچ آئے گا اور جب گرمیوں کا وقت شروع ہوگا تو گرمیوں میں چونکہ ہم باہر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, باربیکیو کرتے ہیں, گھر کے فرنیچر کو باہر ہم لان میں رکھتے ہیں, تو گھڑی کی سوئیوں کو 1 گھنٹہ جو ہے ہم نے آگے کرنا ہوتا ہے. میرا خیال یہ ایک آسان کلیہ ہے جس سے آپ ونٹر اور سمر کے ٹائم کو یاد رکھ سکیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور امید ہے کہ آپ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے.